نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آج جیسا کہ سنڈے ہے تو آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں صحابہ کرام کی فضیلت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور یہ بیان کرنے کے لیے کسی تردد کا شکار اس لیے نہیں ہوا گیا کہ واضح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی کیا اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو اپنا قائم مقام جو تھا وہ مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا اس کے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام جو ہیں وہ لیے۔ بخاری کی روایت ہے 3662۔ اور یہ اہمیت حضرت ابوبکر صدیق کی کیوں تھی اس کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا ہے کہ جب آپ کے ساتھ اسلام لانے والوں میں صرف 5 غلام، 2 عورتوں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کی بہت اہمیت تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب اہل مکہ نے مجھے جھٹلایا معراج کے واقعے کے بعد، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تھے جنہوں نے میری تائید کی۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے وہ بھی حدیث بہت خوبصورت ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی اپنے مقام پر ہم پڑھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے۔ تو آپ کے صحابہ بھی، یعنی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل اور بہتر ہم ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قرار دیتے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، اور پھر حضرت عثمان غنی عفان رضی اللہ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابوبکر کے، کہ ان کی میں وہ ایک رات کا بھی احسان نہیں اتار سکا کہ جو انہوں نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت خوبصورت روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھ کر فرمایا معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی، اس سلسلے میں نے جلدی میں ان کو سخت لفظ کہہ دیے، لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی۔ اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابوبکر تمہیں اللہ معاف کرے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ندامت ہوئی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ کیا ابوبکر گھر پر موجود ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں، تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی۔ 2 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا نعوذ باللہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا تو اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا کہ جو اللہ کے پاس تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر ابو بکر رونے لگے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے رونے پر حیرت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا، اور واقعتاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سب سے زیادہ احسان ہے، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہے۔ دیکھو مسجد کی طرف تمام دروازے جو صحابہ کے گھروں کی طرف کھلتے تھے سب بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ رہنے دو۔ سبحان اللہ۔ جیسے نبیوں پر فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی طرح صحابہ پر فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت حدیث۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ایک دن اپنے گھر میں وضو کیا اور اس ارادے سے نکلے کہ آج دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ حضور تو تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ اس طرف تشریف لے گئے۔ چنانچہ میں آپ کے متعلق پوچھتا ہوا آپ کے پیچھے پیچھے نکلا اور آخر میں نے دیکھا کہ آپ قبا کے قریب بئر ریس میں داخل ہو رہے تھے۔ میں دروازے پر بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا تھا۔ جب آپ قضائے حاجت کر چکے اور وضو بھی کر لیا تو میں آپ کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ بئر ریس اس باغ کے یعنی کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پنڈلیاں آپ نے کھول رکھی ہیں اور کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا، پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے سوچا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر۔ میں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر دروازے پر موجود ہیں اور اندر آنے کی اجازت آپ سے چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی۔ میں دروازے پر آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئے اور اسی کنویں کی منڈیر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا لیے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکائے ہوئے تھے، اور اپنی پنڈلیوں کو بھی کھول لیا تھا۔ پھر میں واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، کس قدر خوبصورت انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر واپس جا کر دربان بن کر پھر دروازے پر بیٹھ گئے۔ میں آتے وقت اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا، وہ میرے ساتھ آنے والے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کاش اللہ تعالیٰ فلاں کو خبر دے دیتا، ان کی مراد اپنے بھائی سے تھی، اور انہیں یہاں پہنچا دیتا۔ اتنے میں کسی صاحب نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد عرض کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی پہنچا دو۔ سبحان اللہ۔ میں واپس آیا اور کہا کہ اندر تشریف لے جائیے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ بھی داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ اسی منڈیر پر بائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے۔ پھر دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ کاش اللہ تعالیٰ فلاں یعنی آپ کے بھائی کے ساتھ خیر چاہتا اور انہیں یہاں پہنچا دیتا۔ اتنے میں ایک اور صاحب آئے اور دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ بولے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے،
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو ان کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو، ایک مصیبت پر جو انہیں پہنچے گی جنت کی بشارت پہنچا دو۔ سبحان اللہ۔ میں دروازے پر آیا اور ان سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے ایک مصیبت پر جو آپ کو پہنچے گی۔ وہ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ چبوترے پر جگہ نہیں، اس لیے وہ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ شریک نے بیان کیا کہ سعید بن مسیب نے کہا کہ میں نے اس سے ان کی قبروں کی تعویل لی ہے، کس طرح بنے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں اسی ترتیب سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جو ہیں ان کی بھی قبریں اسی طرح ہی موجود ہیں، جس طرح کہ اس حدیث میں وہ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔